فاطمہ. ہماری نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہیں اس کمپٹیشن کی سارا تبسم فرام دی پنجاب سے. تھینک یو. ورفعنا لك ذکرک، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. جگمگاتے ستاروں کے جھلمٹ میں پرشان کرسی صدارت اور براجمان صدر محفل اور سامعین، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خیر البشر، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبارے راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. قدم قدم پہ رحمت، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا. جہاں قدم نہیں پڑے وہاں ہے رات آج تک، وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. سہانی رات آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف گامزن تھی جب ضحیٰ کے چہرے والے لئی کی زلفوں والے اس دنیا میں تشریف لائے جس کا چرچا ازل سے ساتوں زمینوں اور آسمانوں میں تھا. ربیع الاول کی اس بہارے نو میں وہ گلے موتے کھلا جس کی خوشبو سے تمام عالم فیضیاب ہوئے. خوش خصالو خوش خیالو خوش خبر خیر البشر، خوش نیادو خوش نہادو خوش نظر خیر البشر. جناب صدر، وہ محبوب سبحانی تشریف لائے جو بلا شبہ اشرف المخلوقات کی اعلیٰ مسند پر براجمان تھے، جو مسجود ملائکہ تھے، جو خیر البشر تھے، جن کے لیے یہ سجائی گئی تھی، جن کی آمد کی خوشخبری 1.25 انبیاء لے کر آئی. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. وقت نے کچھ اور سانس لی اور سید المرسلین اپنی عمر کے اس دور میں پہنچے جب انہیں نبوت کے بعد اپنی زندگی کے مشکل ترین دور سے گزرنا تھا. شیب ابی طالب ہو یا بازار طائف، کہیں دشمنان اسلام نے ادارے ثانی نے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی. سلام اس پر کہ جس نے بھوکے پیاسوں کو کوائیں دی، سلام اس پر جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، مگر اپنے خالق حقیقی کے دین کا بول بالا کرنے کے لیے ہر ستم خوش دلی سے برداشت کیا. اور پھر چشم فلک نے بھی وہ دن دیکھا کہ آپ صلی اللہ مکہ میں جہاں سے دشمنوں نے ہجرت پر مجبور کیا تھا اس آج سے داخل ہو رہے ہیں کہ سر مبارک اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگتا ہے. دشمن سکتے میں ہے کہ جانے کیا سلوک ہوگا، قربان جائے اس خیر البشر پر کہ سب کو معاف فرما دیا. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں. شکریہ. جزاک اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر 1.25 پیغمبر دنیا میں لے کر آئے تھے. ہماری نیکسٹ پارٹیسپینٹ دی پنجاب اسکول ٹاؤن شپ سے دانیہ. جناب والا، حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا سے رخصت ہوئے صدیاں بیت گئی. خدائے عز و جل نے انسانوں کو گمراہیوں کی عمیق ترین دلدلوں میں غرق ہونے سے بچانے کے لیے بار بار ہاتھی بھیجے، مگر انسان بار بار ابلیس سے صفت ہوتا رہا. جب مسئلے کا تابوت عدل و انصاف کو نگلنے لگا، جب سچ بولا جرم اور حق و صداقت کی پاسداری گناہ عظیم ٹھہری، جب حسد، سود، قتل و غارت، فتنہ گری، بت پرستی انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑنے لگی، تب زمین و آسمان کے مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا. جب شعور و فکر پر تاریکیوں کا راج تھا، جب شعور و فکر پر تاریکیوں کا راج تھا،
मसाकीन रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। उठी अव्वल अव्वल घटा काली काली, उठी अव्वल अव्वल घटा काली काली, कोई हूर चोटी को खोले खड़े थी। दमी का था दावा मैं आसमां हूँ, दमी का था दावा मैं आसमां हूँ, मका कह रहा था मैं लामका हूँ। चारवाला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराई के अंधेरों को दूर करके उजाला कर दिया। झूठ, कत्ल-ओ-गार, बुत-परस्ती, फितनागरी का मुकम्मल खात्मा हुआ। एक अल्लाह को माना गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यगानगत और भाईचारे का सबक दिया और इल्म की और आखिरत की तालीमात की बदौलत आज जाहिल कौम दुनिया की सबसे बेहतरीन कौम बन गई। मेरे हजूर के नक्शे कदम जहाँ ठहरे, मेरे हजूर के नक्शे कदम जहाँ ठहरे, ज़माने भर की हदायत के वो निशा ठहरे। जिन्हें नसीब हुई उनकी महफिल अक़दास, जिन्हें नसीब हुई उनकी महफिल अक़दास, वो आसमाने हदायत के कहकशा ठहरे। जहाँ जहाँ पे गिरे अर्के पाक के मोती, जहाँ जहाँ पे गिरे अर्के पाक के मोती, वहीं वहीं पे बहारों के कारवां ठहरे। जो डूबे इश्क में उनके मिला उन्हें साहिल, जो डूबे इश्क में उनके मिला उन्हें साहिल, मिटे जो नाम पे उनके वो जावा ठहरे। अच्छी लगी है स्पीचेस सबको? इसका इजहार हर स्पीच के एंड में करना है, आपने दरमियान में नहीं करना, ठीक है? अच्छा, हमारी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट जो हैं वो हैं आमिना खान फ्रॉम दी पंजाब स्कूल टाउनशिप। उस मौलवी ने इंसानियत में आकर क्या क्या न दिया, इंसानों को शऊर दिया, दस्तूर दिया, कुछ मोड़ दिए, कुछ राहें दी। सलाम उस आका पर जिसने लाखों बुतों को तोड़ दिया और पैगामे अमन से हजारों दिलों को जीत लिया। सदर अजी वकार मौजूए सुकून है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत खैरुल बशर। सदर अली वकार अबू बशर हजरत आदम से लेकर खैरुल बशर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आने वाले तमाम अंबिया ने अल्लाह की वादानियत का पैगाम दिया और साथ ही साथ हुस्न सलूक की भी तालीम दी। हमें मालूम है कि इस्लाम से पहले अर्ब में ज़माना जाहिलियत राज करता था, बेटियों को जिंदा दफनाने का राज था, मगर जनाबे वाला उस मोहल्ले ने इंसानियत में आकर ना सिर्फ रिवाज को ख़त्म किया बल्कि मर्दों जन को मसावात का भी पैगाम दिया और रोज़मर्रा की बुनियाद पर कबायली लासानी और ख़ानदानी फ़र्क को मिटाकर मोहम्मद और अयाज को एक सफ में खड़ा कर दिया। जनाबे वाला मेरे नबी वो नबी हैं जिनके उम्मती होने की ख्वाहिश तमाम अंबिया की थी, मगर हम खुश नसीब हैं कि पैदा होते साथ ही कान में अजान दे दी जाती है कि मुबारक हो तुम उस नबी की उम्मती हो जिस पे खालिक के दो जहान भी नाज करते हैं। जनाबे वाला मेरे नबी के खैरुल बशर होने का सबूत ये है कि अपने आखिरी खुतबे में अमीर गरीब गोरे काले और अरबी अजमी के फर्क को मिटाते चले गए। मेरे नबी में वो तमाम खूबियाँ मौजूद थीं जो आदम से लेकर ईसा तक में मौजूद थीं। आप सादिक थे तो आपकी सोहबत से अबू बकर सदीक कहलाए, आपने अदल का दर्स किया तो उमर आदिल बन गए, आपने सखावत की इंतहा कर दी तो उस्मान ने गनी होने का सबूत दिया, और आप बहादुर थे तो आपकी तरबियत की वजह से अली शेरे खुदा कहलाए। मैं अपने नबी के खैरुल बशर होने के बारे में बोलती जाऊं तो मेरी ज़बान थक जाएगी, मगर अल्फाज ख़त्म ना होंगी। हुजूर आए तो सिरे अपनी नश आ गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। बुझे चेहरों का रंग उतरा, बेनूर चेहरों पे नूर आ गया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आ गया। थैंक यू। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आ गया।
इसी स्पीच की नेक्स्ट कंपटीशन की नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है हमारी माहा एहसन फ्रॉम द पंजाब स्कूल टाउनशिप। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसियत खैरुल बशर। जनाब सदर आइए 10 साल पीछे चलते हैं, जब दौर पत्थर का तो ना था मगर इससे भी बदतर था, जब दौर गालों का तो ना था मगर इंसान काले मजलत में गिर चुका था। अरब की हालत तो दर्जा खराब हो चुकी थी कि शराब पानी की तरह इस्तेमाल हो रही थी। कुमारबाजी शब रोज की तफरीह में सबक चलती थी। गुरूर तकब्बुर से समझते रखने वाले इंसान लड़कियों को जिंदा दरगोर करते थे। मामला तो ये था कि हाकिमों में हुक्म दोनों ही इन बुराइयों में बुरी तरह जिगड़े हुए थे। अरब के लोग हर तरह की बुराइयों और मजमूना शाइस्ता हरकतों को रवा समझते थे। ख्याबान हस्ती उजड़ा पड़ा था, रवेश बैरान थी कि अचानक फरान की चोटियों से पैगाम हक जहाँ को सुनाया रसूल ने। जनाबे वाला इस तमहीदी गुफ्तगू से समझ में आ ही गया होगा कि यही आज मेरी तकरीर का उन्वान है। अज़ीज़ाने गिरामी कदर, फरान की चोटियों से वहदत की वो गंगूर घटा उठती जिसका हर कतरा बुहारा फ्री और जिसका हर छीटा फरदोस मदामा था। ये घटा बरसी और मुख दिल खोल कर बरसी, यहाँ तक कि गुलजारे आली में फिर असारे हयात मुदार होने लगे। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, हाथ के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। उत्तर का हीरा से सुबह को माया, एक नुसा कीमिया साथ अपने लाया। समीन कराम, जब कायनात रस्दी पर बनने वाले इंसानों को जो तहजीबों तमद्दुन से नाचना थे, रसूल को नए नए पैगाम हक सुनाए, तो जानते हो क्या हुआ? कुफ्र शीर की ज़ुल्मतें का पूर हो गई, जहालत और हमाकत का अंधेरा छट गया। बहाएं सिर्फ तो दरिंदा जो वो इंसानों की वो फितरत जिस पर सदियों से जहालत मुसल्लत थी, इस पर अदल इंसाफ मोहब्बत हुआ तो ईमान और सदाकत का बसेरा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ वैश्य जालिम इंसान के लिए तहजीबों हिलाक का पेकर कामिल बन गए, बल्कि तमाम कायनात के लिए मालम हिलाक भी बन गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए बनाए गए पैगाम हक ने उनके अंदर अजीमुश्शान तब्दील पैदा कर दिया और वह हैवानियत के रेवर से निकलकर इंसानियत की मुनव्वर मोती शाहराह पर गामजन हो गए। पैगाम हक ने उन्हें हिलाक की वो तलवार अता कर दी जिसे लेकर वो जिस मैदान में निकले उसे फतह कर दिया। और जाल ये हो गया कि उन्होंने खुदावंदे कदूस की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए नफ्सियाती ख्वाहिशात को कुचल कर रख दिया और अपनी जानों वाली कुर्बानियाँ पेश करने लगे और रोज़ अरसों बढ़ते रहे, फलते फूलते रहे। ऐसा हुआ कि रुकता न था किसी से सिले रवा हमारा। मुख्तलिफ मज़रात जे हमागीर अफाकी मुतनवे और हम जहर इनकलाबी तहरीरात की और कैसे हुए, महज अहलाके हुस्ना पैगाम हक और पकीज़ा तलीमात की जैसे हुए और इस अंदाज से इंसानों को इंसानियत का दर्स दिया। आपने जीना सिखाया, आपने बनना सिखाया, आपने रोना सिखाया, आपने गम सहना सिखाया, आपने बाप बनकर बेटा बनकर सिपा सिलार बनकर, सिपाही बनकर, बादशाह बनकर, राया बनकर, हाकिम बनकर, महबूब बनकर, दोस्त बनकर, ताजिर बनकर, सादिक बनकर, अमीन बनकर, गज़ के हर रूप में हमें अपनी पैगाम दिया। जनाब सदर, इस तुलानी मौजू को मैं इन अशार पर ख़त्म करती हूँ। तैयबा के ताजदार ने दी जिंदगी नई, वो आए और फैल गई रोशनी नई। कुरान में हयात का वो फ़लसफ़ा दिया जिसके सबब जहाँ को मिली ज़िंदगी नई। हमको दिया नबी ने मुसावात का सबक, इंसान के शऊर को दी ज़िंदगी नई। किरदार मुस्तफ़ा ने सिखाया हमें यही, औरों के काम आओगे मिलेगी खुशी नहीं। जब शऊर फ़िक्र पर तारीकियों का राज था, तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए। हमारी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट भी पंजाब स्कूल टाउनशिप से अफीफा खान। सरमायाए हयात है सीरत रसूल की, फलाहे कायनात है सीरत रसूल की। सदर अली वक़ार मौज़ूए सुन है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत खैरुल बशर वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। और ए पैगंबर, हमने आपको तमाम दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा। सदर अली वक़ार, ये तो वो मौजू है जिसके बयान के लिए सारी दुनिया के दरख्तों को कलम बना दिया जाए, समंदरों के पानी को आशनाई बना दिया जाए और जमीन से आसमान तक की फलाह को राह बना दिया जाए। तो जनाबे वाला, ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कलम तो खत्म हो जाएंगे, समंदरों को पानी भी खुश्क हो जाएगा
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सीरत पाक मुकम्मल ना हो पाएगी। सरदारी वकार हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। आपके बाद ना तो कोई नबी इस दुनिया में आया है और ना ही कोई नबी इस दुनिया में आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की जिंदगी तमाम मुसलमानों के लिए बेहतरीन नमूना है। सरदारी वकार कुरान मजीद में इरशाद है, लक़द काना फी लकुम रसूलुल्लाहि करीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की पैदाइश से कल अर्ज़ जहालत के अंधेरों में डूबा हुआ था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इस दुनिया में तशरीफ लाकर अर्ज़ को जहालत की उन अथाह गहराइयों से निकाला। मोहसिन इंसानियत हजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ही वो हस्ती है जिनमें तमाम खूबियाँ जो पैगंबरों में पहले अलग अलग पाई जाती थी, बहैसियत कलाम तमाम खूबियाँ उनकी ज़ात में मौजूद थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम हज़रत ईसा की तरह नर्म खूब भी थे और मूसा की तरह पुरजोश भी थे। यहया का सा अंदाज़े तबरीज़ भी था और अय्यूब जैसा सब्र भी रखते थे। हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बेज़ादारी, आंचा खुबा हमादारिन तू तन्हादारी। पूरी इंसानियत तहजीबों तमद्दुन से आई और शिर्क के अंधेरों में डूबी हुई थी। इंसानी जिंदगी में औरत, गुलाम और आम इंसान की कोई कदर और कीमत ना थी। हसब नसब पर फख्र, चोरी चकारी, डाका और शराब नोशी जैसी बीमारियां बुराइयों में आम थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने तौहीद का दर्स दिया। औरत, गुलाम और बेटियों से बहैसियत इंसान हुस्ने सलूक का दर्स दिया और यही बहैसियत खैरुल बशर आपका सबसे बड़ा एहसान है। वो अरब जिस पे कर्नों से था जहल छाया, वो अरब जिस पे कर्नों से था जहल छाया, पलट दी पसे आन में उसकी काया। शुक्रिया। थैंक यू। इसी मुकाबले में अगली पार्टिसिपेंट हमारी हैं इश्मल शेख, दी पंजाब स्कूल टाउनशिप। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम फअमाबुदु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तहजीब की शम्माए रोशन की ऊँटों के चराने वालों ने कांटों को गलों की किस्मत दी, ज़रों के मुकद्दर चुकाए। सरयाली वकार मौज़ूए सुकन है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैसिते खैरुल बशर। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको तमाम जहां के लिए रहमत बनाकर भेजा। जब दुनिया में जहालत का दौर दौरा था, जुल्म जबर की हुक्मरानी थी, इंसानियत तासुब के दहाने के लिए सिसक रही थी और कुर्राए अर्ज़ मजहबी बेरा रवी, इखलाकी नारकी, सियासी फस्ती, तबकाती कशमकश, इल्मो फिक्री तनज़री और मौशती लाकनूनियत के आखिरी नुक्ते पर पहुंच चुका था, जिसके आगे सरासर हलाकत, शरो फसाद, हमागी तबाही थी। जनाब आला, तबाही थी। दुख्ते आदम का पैदा होना बाइसे जिल्लत था। काफिला इंसानियत की आमद से कबल एक भयानक और तबाहकुन रुख की तरफ महरे सफी हो चुका था। मजमूई तौर पर पूरी दुनिया इखलाकी, मौशती, सियासी और इल्मी हालत बदतर थी। जनाब आला, बदतर थी। खैरुल बशर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की दिलगीर सदाओं ने इंसानियत को एक रूहे परवर हयात बख्शी और अमन आखिरी मंजिल की तरफ रवां दवा किया। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की पलटाने वाला। जनाब सदर, खैरुल बशर का मतलब इंसानियत का खैर खुदा। चनाचा मैं बिलाशुबा ये क्यों ना कहूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाते मुबारका बेहतरीन नमूना है। ताइफ वालों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहू लुहान किया। मक्का वालों ने कत्ल के मंसूबे बनाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से हिजरत करनी पड़ी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंका गया, दौराने नमाज ओजरी फेंकी गई, मगर रसूल ने सबको माफ कर दिया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुल बशर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत जात को माशरे में इज्जत का रुतबा दिया।
اللہ حقوق العباد نہایت بخوبی ادا کیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل بشر اور بہترین مثال ہیں۔ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر البشر ہیں، خیر البشر ہیں۔ شکریہ۔ تو میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے بہترین تھے۔ اسی کمپٹیشن میں ہماری نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہیں منال راشد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت خیر البشر۔ جناب صدر، یہ تو وہ موضوع ہے جس کے بیان کے لیے ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سمندروں کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے اور زمین سے آسمان تک کے خلا کو پر کر دیا جائے، تو یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ قلم ختم ہو جائیں گے، سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا اور زمین سے آسمان تک کا خلا پر ہو جائے گا، لیکن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک مکمل نہ ہو پائے گی۔ زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ جناب صدر، ایک مسلمان کے لیے اور ایک مومن کے لیے اور ایک کلمہ گو کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہر لحاظ سے مرکز و محور ہے۔ وہ ایمان و اطاعت کا مبہ ہے۔ یہ زمین اور آسمان، یہ طرفین، یہ مشرقین، یہ مغربین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اندر گم ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو براء البراء ہے، ہماری پہچان کی حد سے بھی بالاتر، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز کمی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ جناب صدر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری انسانیت کو پیغام نجات دیا۔ آج کا یہ ترقی یافتہ دور ایٹم اور منطق کا دور ہے، کھڑکی پرواز ہے، چاند پر کمندریں ڈال دی، سائنس نے مریخ کو مسافر کرنے کا دعویٰ کیا، لیکن جی وقار آئیے آج سے 1478 سال پیچھے کرتے ہیں، جب آج کا سیارہ نہ تھا، آج کا طیارہ نہ تھا، ایٹم کی ہوا بھی نہ تھی، مشینوں کی گڑگڑاہٹ کا کئی دور دور تک نام و نشان بھی نہ تھا۔ اس وقت عبداللہ کا یتیم، آمنہ کا لخت جگر، مکہ کا اعظم اور آغوش حلیمہ کی زینت، جس کے گھر چولہا نہیں جلتا، پیٹ پر پتھر باندھتا ہے، لیکن اسی نے اپنے نالے مقدس سے عرش کو سرفراز فرمایا۔ نفرت کی اڑانیں مان پڑ گئی، جبرائیل کی پرواز تھم گئی، مگر اس سے تو عرش بھی قابل احترام سمجھتا ہے۔ حضور آئے تو سر آفرین اشپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر اجالے میں آ گئی دنیا۔ جناب صدر، قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ایک یا 100 مرتبہ نہیں بلکہ 1400 آیتوں میں نازل فرمایا ہے، اور یہ ساری آیات میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو بتاتی ہیں۔ قرآن سے پوچھتے جاؤ، یہ نبی کی اخلاق کو بتاتا جائے گا۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن یہ تو بتا میرے نبی کا اخلاق کیسا تھا؟ تو قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ کا اخلاق بہت بلند ہے۔ فقط اتنا کہوں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مکمل ذاتۂ حیات ہے۔ شکریہ۔ نبی کریم صلی اللہ
अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। हमारी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है अरीबा दी पंजाब स्कूल टाउनशिप से। हजूर आए तो सर आफरीनिश पा गई दुनिया, हजूर आए तो सर आफरीनिश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया, बुझे चेहरों का रंग उतरा सुते चेहरों पे नूर आया, बुझे चेहरों का रंग उतरा सुते चेहरों पे नूर आया, हजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। मोहतरम हाज़रीन, जब दुनिया की खामोशी मुरझा चुकी थी, उसका जमाल मदाकत पर मुर्दा और चेहरा हिदायत जख्मी हो चुका था, वो बेईमान व मुआसी जो औलादे आदम ने मुकद्दस रसूलों के सामने उनके पाक पैगामात को सुनकर खुदाए अज़्ज़ल से बांधे थे, एक एक करके असिया और तबरूद से तोड़ दिए गए और खुदा की रहमत ज़मीन के बसने वालों से रूठ गई। उसका वो जमाल असली होते से पर्दे उठा दिए गए। कोई कदम ना था जो उसकी तरफ दौड़े, कोई आँख ना थी जो उसके लिए अखबार हो, कोई दिल ना था जो उसकी याद में मुस्कुरा हो। गैर इंसानों का कभी मर चुका था। मक्का की सरजमीन जो है आलिम में इंतखाब, मक्का की सरजमीन जो है आलिम में इंतखाब, छाया हुआ था कुफ्र का उस पर कभी साहब, बिजली की तरह गूंजता था खंजरे सितम, बिजली की तरह गूंजता था खंजरे सितम, रूपोश हो गया था सदाकत का आफताब, जवाला यतीम अब्दुल्ला, जिगरे कोशा आमना, शाह हरम हुक्मरान अब्दुल्ला, हुक्मरान अरब कायद इंसानी फरमा रवाए आलिम, शहंशाह कौनैन, आलिम मुक़द्दस से आलिम इनका में तशरीफ लाए। आपकी बेइज्जती के बाद दुनिया की रुख ही बदल गई, इंसानों के मिजाज बदल गए, उन्होंने इश्क़ इलाही का शोला भड़का दिया, खुदा तनी का ज़ौक़ आम हुआ, इंसानियत सदियों की नींद से सोते सोते बेदार हो गई, इल्म मारिफत के दरिया बहने लगे। जनाब शहवाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल की मुख़्तसर मुद्दत में इनकलाब बर्पा कर दिया। जज़ीरे अरब जो सर से पाँव तक जहालत में डूबा हुआ था, देखते ही देखते शहर तहज़ीब व शाइस्ती का मरकज़ बन गया। जो लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे, एक वो भाई भाई बन गए। जहाँ तक गिरी का बाजार गर्म था, वहाँ अमन और ऐशदी के फूल खिल उठे। जहाँ कुफ्र और शिर्क की हुक्मरानी थी, वहाँ तौहीद और तक़वा का सिक्का चलने लगा। ये हादी है इंसान कामिल, ये मोहसिन इंसानियत, ये हादी है इंसान कामिल, ये मोहसिन इंसानियत, पैगंबर आखिर ज़मां हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर बरकत थी, जिनके लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा से दुआ मांगी थी और जिसकी बिशारत हज़रत ईसा ने दी थी, जिस ज़ात को दुनिया आज मोहम्मद के नाम से जानती है, जिन्हें इंसानियत अपना सच्चे बड़ा मोहसिन तस्लीम करती है। हर आँख को बिनाई मोहम्मद से मिली है, हर आँख को बिनाई मोहम्मद से मिली है, सांसों को तवानाई मोहम्मद से मिली है, हर फूल की किस्मत है मोहम्मद से मुअत्तर, हर फूल की किस्मत है मोहम्मद से मुअत्तर, हर बाग को रोनाई मोहम्मद से मिली है। अजीज साथियों, आपने इंसानियत के लिए हर शोबा हाई जिंदगी में रहनुमाई के चिराग रोशन किए। अगर कोई शख्स जिंदगी किसी मशगले में रहनुमाई का तालिब हो तो सैयदुल कौनैन सादत दाई ख्वाजा सल्की और मोहसिन कौनैन उसकी रहनुमाई के लिए मौजूद है। ए हर्फ़े नाशनासे मौलिम जफरना करता है क्या फाकाए कशे जाज़े, ए क़ल्ब की फरहाने अज़ीम, ए उम्मी हकीम, ए ख़ादिक़े अक़लीमे जिब्लुल मुत्तीन, औलादे आदम की फतहुल मुबीन, ए रहमतुल लिल आलमीन, रूहे कायनात का नियाज़, मंदाना आजाना हदिया सलाम कबूल फरमा। उदानाए सिबल ख़तम और रसूल मुलाए कुल जिसने, उदानाए सिबल ख़तम और रसूल मुलाए कुल जिसने, गुबारे राह को बख्शा फरूदे बागी सीना, निगाहे इश्क व बस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क बस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही तोहा। सांसों को तवानाई मोहम्मद से मिली है, हर बाग को रानाई मोहम्मद से मिली है। हमारी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट दी पंजाब स्कूल टाउनशिप से हफ्सा राशिद। सदर अज़ीज़ वक़ार और अजीज साथियों, नबी खैरुल बशर पर लब कुशाई करते हुए मुझ जैसी गुनाहगार बशर डर रही है और पंजाबी का ये शेर ज़बान पर आ रहा है। कित्थे महर अली कित्थे तेरी सना, गुस्ताख अखी कित्थे जा रड़ियाँ। जनाबे वाला अल्लाह ने ये ऐलान फरमा दिया, इन्नल्लाह
مجھے نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں. ایک اور جگہ فرمایا وَأَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اے پیارے نبی تیرا رب تجھے مقام محمود عطا فرمائے گا. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی. جناب والا میں قرآن پڑھتی جاتی ہوں, الف لام میم سے لے کر والناس تک ہر آیت گواہی دے رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام بشر نہیں ہیں بلکہ خیر البشر ہیں, افضل بشر ہیں, سید البشر ہیں. یہ وہی ہستی ہے جسے رب کریم طٰہٰ کہہ رہے ہیں, کبھی یاسین کہہ کر پکار رہے ہیں, یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر کہہ کر اپنے پیار کا اظہار کر رہے ہیں, والضحیٰ واللیل کہہ کر رخ و زلف کی تعریف فرمائی جا رہی ہے. کعبہ حسین کی قربتوں کا مالک میرا نبی, سدرۃ المنتہا کا معرج میرا نبی, شمس الضحیٰ بدر الدجا میرا نبی, نور الہدیٰ کہف الورا میرا نبی, سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین میرا نبی. کمال خلاق ذات اس کی, جمال ہستی حیات اس کی, بشر نہیں عظمت بشر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے. جناب صدر نبی مکرم کائنات کی وہ واحد ہستی ہیں جو مکان و زمان کی حدوں سے آگے فرش و فرش پر معزز و معتبر ہیں. آخری نبی ہیں مگر انبیاء کے امام ہیں. ابراہیم کی دعا, موسیٰ کی خواہش اور عیسیٰ کی بشارت ہیں. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری. جناب صدر آپ کی صفات کے دریا کو لفظوں کے کوزے میں بند کرنے کا فن مجھے نہیں آتا, لیکن محض اتنا ضرور کہوں گی, وہ شہرۂ احکام میں حق کا آلہ, وہ خود ہی قانون, وہ خود ہی حوالہ, وہ خود ہی قرآن, وہ خود ہی قاری, وہ خود ہی آلہ, وہ شہرۂ احکام حق کا آلہ, وہ خود ہی قانون, وہ خود ہی حوالہ, وہ خود ہی قرآن, وہ خود ہی قاری, وہ آئینہ بھی, وہ عکس بھی, وہ نقطہ بھی, وہ خط بھی, وہ دائرہ بھی, وہ خود نظارہ ہے, وہ خود نظر ہے. جناب والا آخر میں یہ اتنا ضرور کہنا چاہوں گی کہ اگر آج ہم بیٹیاں علم کی روشنی سے منور ہو رہی ہیں تو یہ صرف اسی خیر البشر کے دم سے ہے, ورنہ ہمارے باپ ہمیں کب کا زمین میں دفن کر چکے ہوتے. آئینہ رحمت وطن, سانسیں چراغے علم و فن, قرب الہی تیرا گھر, الفخر و فخری تیرا دن, خوشبو تیری جوئے کرم, آنکھیں تیری باب حرم, نور ازل تیری جبیں, یا رحمت للعالمین. درود ان پر, سلام ان پر, فرمانا للسلام. تھینک یو افسا. ہاں جی جناب آپ کے لیے اپریسیشن ہے یہ خاص طور پہ کہ آپ نے کمپلیٹ 4 منٹ میں اپنی اسپیچ جو ہے وہ ختم کر لی. افسا کانگریچولیشن. یہاں پر ہمارے دی پنجاب اسکول ٹاؤن شپ کے اسٹوڈنٹس ختم ہوتے ہیں اور ہمارے پاس اب نیکسٹ اسٹوڈنٹس ہیں دی پنجاب اسکول میں ابان جنا سے, اور ہماری پہلی پارٹیسپینٹ ہیں عزبۃ النساء. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ پھر ایسا دوسرا آئینہ, نہ کسی کی بزم خیال میں, نہ دکان آئینہ صاحب میں. صدر گرامی, چمنستان عالم میں انسانیت کی خشک سالی تھی, وحشت و بربریت کی بادیں سمون چل رہی تھی کہ وادی بطحا سے باد نسیم کا جھونکا آیا, فران کی چوٹی نے آواز دی, زمانے کو پیغام رحمت مبارک, شہ دوسرا تیری آمد مبارک. آنے والا زمانے والوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آیا, دلوں کے لیے عین الیقین بن کر آیا, ظلمت کے لیے نور صبح اولین بن کر آیا, اور گنہگاروں کے لیے شفیع المذنبین بن کر آیا.
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بڑھ لانے والا صدر ذی وقار وہ آیا، مگر اس شان سے کہ ہاتھ میں اخلاق حسنہ کا گلدستہ لیے ہوئے، عورت کے لیے حیا لیے ہوئے، انسانیت کے لیے احترام لیے ہوئے، حکومت کے لیے نظام لیے ہوئے، حیات کے لیے بقا لیے ہوئے، حق کے لیے آب حیات لیے ہوئے اور باطل کے لیے موت لیے ہوئے۔ غلاموں نے کہا ہمارا مولا آیا، یتیموں نے کہا ہمارا ماوا آیا، بیواؤں نے کہا ہمارا غمخوار آیا، ناداروں نے کہا ہمارا دلدار آیا، سلطانی نے کہا فقر آیا، فقر نے کہا فخر آیا، عدالت نے کہا قاضی آیا، کعبہ نے کہا نمازی آیا، منزل نے کہا کائنات آئی، کائنات نے کہا مقصود کائنات آیا، دنیا نے کہا سلام آیا، زبان نے کہا ذکر آیا، دل نے کہا اطمینان آیا، معاشرت نے کہا متانت آئی، معاشرت نے کہا زندگی کی ضمانت آئی، نگاہوں نے کہا حقیقت آئی، حقیقت نے کہا عظمت آئی۔ سلام ہے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام ہے فخر موجودات، فخر نور انسانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی۔ حضور جناب صدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ نہ صرف خیر البشر ہے بلکہ تمام انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ بھی ہے۔ اسے جس طور سے چاہو، اسے جس ڈھنگ سے دیکھو، وہ ایک انسان کامل ہے، اسے جس رنگ میں دیکھو۔ اگر تم دولت مند ہو تو مکہ کی تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو، اگر تم غریب ہو تو شیب ابی طالب کے قیدی اور مدینہ کے مہمان کی کیفیت سنو، اگر تم بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، اگر تم فاتح ہو تو بدر حنین کے سیرہ و سلاد کو دیکھو، اگر تم نے جنگ میں شکست کھائی ہے تو مارکائے احد سے عبرت حاصل کرو۔ غرض تم جو کوئی اور جو کچھ بھی ہو، تمہاری سیرت کی اصلاح کا سامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کی جامعۃ کبریٰ میں ہر وقت اور ہمہ وقت مل سکتا ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ شکریہ۔ جزاک اللہ ازبا۔ ہماری نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہیں اس کمپٹیشن کے لیے سیدہ مائرہ تحلیلی۔ صدر ذی وقار اور محترم شرکائے محفل، مجھے آج جس موضوع پر اپنے خیالات کے اظہار کا موقع ملا ہے وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت خیر البشر۔ جناب صدر، جب انسانیت کی محرومی ہدایت کے لیے تڑپنے لگی، جب سچائی کا درخت مرجھا گیا، جب نیکی کی کھیتیاں سوکھ گئی، عدالت کا باغ ویران ہو گیا اور کلمہ حق و صدق کا شجر طیبہ دنیا کے ہر گوشے اور ہر حصے میں بے برگ و بار نظر آنے لگا، جب انسان کا ہر عمل اسے تباہی اور بربادی کے گڑھے کے اور قریب کر رہا تھا، ایسے میں رحمت الہی جوش میں آئی، آسمان پر رحمت کے بادل چھا گئے اور ربیع الاول کے مہینے میں وہ ستارہ زمین پر اتارا گیا جس پر پورا فلک بجا طور پر فخر کر سکتا تھا۔ یہ محسن انسانیت اور خیر البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت تھی، جس کے فیضان عام سے تمام کائنات ہستی کو سرسبزی اور شادابی کی بشارت ملی اور زمین کا بدحالیوں اور محرومیوں کا دور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ آئے حضور زیست کا سامان مل گیا، انسانیت کا تھا چاک دامہ سل گیا، معیار زندگی بنی سیرت حضور کی، شرک و ہوا و حرص کا ایوان ہل گیا۔ صدر ذی وقار حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو مذہب کے نام پر کفر و شرک، انسانی حقوق کی بے دردی سے پامالی، اخلاقی اقدار کی بے حرمتی ان کا عمل تھا۔ اس دور میں لوگ انسانی عصبت کے نہیں بلکہ ذاتی حسب و نسب اور خاندانی تفاخر اور قبائلی عصبیت کے شکار تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے وہ فیض و برکات کے جن سے تمام عالم کو تا قیامت سرفراز رہنا تھا، اس کا آغاز ہوا۔ جھوٹ اور ریا پر چلنے والا معاشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہنے پر مجبور ہو گیا، دھوکہ دہی اور بددیانتی میں مبتلا لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہے بنا نہ رہ سکے۔ انسانی حقوق کو پامال کرنے والے انسانی اقدار کے محافظ بن گئے، بت پرست بت شکن بن گئے، معمولی باتوں پر قتل و غارت کرنے والے انسانی زندگیوں کے رکھوانے بن گئے، خاندانوں اور قبائلی عصبیت کا شکار انسانی عظمت کے قائل ہو گئے۔ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے زروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا،
अर्ब ने आदमी का बोलबाला कर दिया। जनाब सदर, तारीख में ऐसा मंजर कभी देखा होगा कि किसी इंसान पर ज़हनी और जिस्मानी तकालीफ पहुंचाई गई हो और इसने बदला लेने के बजाय तकालीफ पहुंचाने वालों के हक में दुआएं की हो? मक्का की गलियों में, ताइफ की बस्ती में, शेब अबी तालिब की घाटियों में, बदर के मैदान में और के पहाड़ों में खुंदक की जंग में मजालिम करने वाले फतह मक्का के मौके पर अपने अंजाम से वाकिफ थे, लेकिन वो खैरुल बशर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकिफ नहीं थे। फातिह होने के बावजूद आपकी गर्दन मुबारक इज्जो इनकिसारी से झुकी जा रही थी और इस मौके पर अब वो दरगुजर और माफी का वो ऐलान आम जारी हुआ जिसकी रहती दुनिया तक मिसाल नहीं मिलती। मौजूद शुरका महफिल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ खैरुल बशर हैं बल्कि रहमतुल लिल आलमीन भी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत कमजोरों को ताकत मिली, गरीबों को इज्जत मिली, मजलूमों को इंसाफ मिला, महरूमों को इनका हक मिला और औरत को इस्लामी माशरे में वो मकाम मिला कि जन्नत माँ के कदमों तले आ गई। बहन माँ, बेटी रहमत और बीवी शरीके हयात में। मोहतरम हाज़रीन महफिल, ये मौजूद इस कदर वसी है कि इसका अहाता करना नामुमकिन है। मैं अपनी गुफ्तगू को इन अल्फाज पर ख़त्म करती हूँ। तख्लीक़े कायनात का मंशा तुम ही तो हो, खालिक के दिल की पहली तमन्ना तुम ही तो हो। तुम कायनाते हुस्न हो, तुम हुस्ने कायनात। हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। शुक्रिया। हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। हमारी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है नूर फातिमा। जनाब सदर दी वक़ार, मोहतरम साथिया इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा आसान और मेरा वजदान दोनों अंगश्त बदनदार है कि मैं क्या बोलूं। मेरे अल्फाज में ऐसी जान नहीं, मेरे लहजे में वो शान नहीं कि मुझ जैसी एक आजिज़ और हकीर और पुरतकसीर बंदी शहंशाह दो आलम, आका दो जहां, शफी मौज़म, साकी हौज़े कौसर, मोहसिन इंसानियत, फ़ख्र मौजूदात, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात पाक की हमद व सना बयान करती हूं कि जिनके बारे में शायर ने लिखा है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, शमा है कि धुआं नहीं। सदर दी वक़ार, इस कासात हस्ती में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक के जदीद साइंसी दौर तक बहुत सी तहजीबें आई और मिट गई। यहाँ बहुत से फलसफी और मुफक्किर अपने इनकलाबी नजरियात से आज हम तुम में नहीं, खाक में पिनहा होकर। ये कानून कुदरत है। जी हाँ आली वक़ार, यही कानून कुदरत है कि इस कारगाह हस्ती में जो उभरा वो मिट गया, चमका वो मांग पड़ गया, जो तलू हुआ वो गलूब हो गया। मगर कुर्बान जाइए उस तालगारे अरबो अजम पर जो उभरा तो उभरता चला गया, जो चमका तो चांद सूरज की नजरों को खीरा कर गया, जो तलू हुआ तो अपनी जिया से आज तक अर्ज़ समा को रोशन किए हुए है। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। सदर दी वक़ार, जरा तसव्वुर तो कीजिए उस माशरे का जहाँ नामालूम बेटियों को जिंदा कफन करने की रिवायत काबिल फख्र कारनामा हो, जहाँ काबे में 307 बुतों की पूजा हो और इसका बरहना तवाफ ऐन इबादत तसव्वुर किया जाता हो। ऐसे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के आला इक़दार के मुअल्लिम बनकर तशरीफ लाए, जिन्होंने बेटी को आंखों की ठंडक और जिगर का टुकड़ा करार देकर इज्जत बख्शी, जिन्होंने गुर्बत में पिसे हुए लोगों को मौज़िन रसूल का मकाम अता किया, काले और गोरे में फर्क मिटा दिया, अरबी और अजमी, गरीब और अमीर को अल्लाह ताला की यकसा मखलूक करार दिया। सदर दी वक़ार, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ। सदर दी वक़ार, वो नबी जिनका खुल किया, वो नबी जिनके बारे में खुद परवरदिगार आलम का इरशाद पाक है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। सदर दी वक़ार, आज जिक्र मोहम्मद के साथ साथ फिक्र मोहम्मद को भी आम करने की उतनी ही जरूरत है। आइए आज मिलकर ए खासाए फसाने रसूल वक्त दुआ है, ए खासाए फसाने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। वो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो आज गरीबुल गुरबा है। वो दीन हुई बज़ में जहां जिससे चरागा, वो दीन हुई बज़ में जहां जिससे चरागा, अब उसकी मजालिस में नबत्ती लग गया है। वो दीन के था शिर्क आलम का निगहबां, वो दीन के था शिर्क आलम का निगहबां,
اب اس کا نگہباں اگر ہے تو خدا ہے، اب اس کا نگہباں اگر ہے تو خدا ہے۔ شکریہ۔ آپ سب سے ایک دفعہ دوبارہ درخواست ہے کہ اسپیچ کے درمیان میں داد مت دیا کیجیے، آخر کے لیے بچا کے رکھا کریں، ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہیں اس مقابلے میں فائقہ عبد المنان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر وقار، معزز اساتذہ کرام اور حاضرین مجلس، یوں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بے شمار احسان کیے ہیں جن کا شمار ذکر سے باہر ہے، جیسا کہ اس بات پر خود کلام میں اللہ شاہد ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگے تو ہرگز نہیں شمار کر سکتے ہیں۔ لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک اور بعثت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام لوگوں اور خاص طور پر مومنین کے لیے رحمت اور اللہ تعالیٰ کا احسان کیوں نہ ہو، جبکہ اپنے ان گمراہ لوگوں کو سیدھا رستہ دکھایا اور بگڑے ہوئے معاشرے کی نہ صرف اصلاح کی بلکہ عملی نمونہ بھی پیش کیا۔ اسی لیے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جناب صدر جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین قرار دے دیا وہ اللہ تعالیٰ کا احسان نہیں تو کیا ہے۔ حضرت گرامی، میرا ایمان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اور صرف مومنین کے لیے رحمت نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے رحمت عظمیٰ بن کر تشریف لائے۔ جس ہستی کے دل میں مخلوق کا درد کوٹ کوٹ کر بھرا گیا ہو وہ احسان نہیں تو کیا ہے۔ جو ہستی اپنے ساتھیوں سے یہ کہے لوگوں میں تمہیں کمر سے پکڑ کر دوزخ کی آگ سے بچاتا ہوں وہ احسان نہیں تو کیا ہے۔ جس ہستی نے صنف نازک کے مقام کو واضح کرتے ہوئے فرمایا لا تظلموا مع اللہ، کہ اللہ کی لونڈیوں کو مت مارو۔ جس ہستی نے فرمایا ہو اتقوا اللہ فی النساء، کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ جس ہستی نے فرمایا ہو من کانت لہ ابنتان فاحسن تعذیبہا فہو قانا معی فی الجنہ، کہ جس شخص کی 2 بیٹیاں ہوں گی اور اس نے ان کی اچھی پرورش کی ہوگی تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جناب صدر، بعثت سے پہلے لوگ عورتوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، ہر طرف گمراہی ہی گمراہی تھی، لوگ سویرے کے منتظر تھے، نہ کوئی نبی نہ کوئی شریعت تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو مکہ کے لوگوں نے بڑا شور مچایا کہ کسی رئیس کے ہاں یا کسی چودھری کے ہاں نبوت کیوں نہیں ہوتی، تو اس پر ارشاد فرمایا اہم تقسمون رحمت ربی، کہ تم میرے رب کی رحمت کے تقسیم کرنے والے کب سے بن گئے؟ یہ تو میرے رب کی مرضی ہے کہ وہ بڑے بڑے رئیسوں کو پتھر مارنے والا بنا دے یا کسی یتیم لوارث کے سر پر تاج نبوت رکھ دے۔ جب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر چراغ جلانے کے لیے تیل بھی موجود نہ تھا۔ یہ نہیں کہ ننگی تھی یا غربت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور ہی نہ تھا کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہوں، جہاں سراج المنیر تشریف لا رہے ہوں، وہاں مصنوعی بتیوں اور لائٹوں کا کام۔ وہ ابو لہب جس نے آپ کی پیدائش پر مٹھائیاں تقسیم کی، باندیاں آزاد کی کہ میرے بھائی عبداللہ کا نام باقی کیا گیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کا قرآن پڑھا تو سب سے پہلا پتھر اسی چچا کے ہاتھ میں تھا۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے ظلم سے تنگ آ کر پہاڑ میں جا بیٹھے۔ آپ وہاں بیٹھے سوچ رہے تھے یا الہ میرا اور میرے ساتھیوں کا کیا حال ہو گیا ہے۔ ابو جہل نے دیکھا تو ایک پتھر اٹھا کر آپ کے سر پر دے مارا، ایک خون کی دھار نکلی اور آپ کے سر پر بہہ پڑی، اور ایک عورت نکلی اور کہنے لگی قریش کے لوگوں تمہارے یتیم کو مار دیا ہے۔ اور حضرت امیر حمزہ بھی ایمان نہیں لائے تھے، بھتیجے کی محبت میں آئے اور ابو جہل کے سر پر تلوار دے ماری اور کہنے لگے بھتیجے اگر تیرا باپ نہیں تو کیا ہوا، تیرا چچا تو موجود ہے، میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچا میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، اگر میں نے بدلے لے لیے تو معاف کون کرائے گا۔ وآخر دعوانا جزاک اللہ۔ کیسی لگ رہی ہیں اسپیچز ویسے سب کو؟ اچھی لگ رہی ہیں؟ تھک نہیں گئے؟ نہیں تھکے؟ میں تھک گئی ہوں، اس لیے میں نے اب سوچا کہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا کوئز کھیلا جائے، ٹھیک ہے؟ اور گفٹ لینے کا کس کس کا شوق ہے؟ فری میں نہیں ملتے گفٹ، پتہ ہے؟ سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے اور گفٹ میں ہمارے پاس کیا ہے عائشہ بتائیں گی؟ واہ بھائی،
اچھا میں آپ سے سوال کرنے جا رہی ہوں, ٹھیک ہے, سیرت کے بارے میں ہی ہے. بچوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان کون لے کے آیا تھا؟ واہ, ڈھیر سارے لوگوں کو پتا ہے. ابھی میں پوچھنے لگی ہوں ان سے. یس, سیکنڈ ون. یس, ٹھیک جواب. ان کو انعام دے دیا جائے چاکلیٹ. ہاں, اسپیچ کے درمیان میں اچھی بھلی داد دے رہے تھے. اچھا, اگلا سوال ہمارا ہے آپ سے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کس عمر میں نازل ہوئی؟ اب ادھر سے کرتے ہیں. ہاں جی, آپ بتائیں. 40 سال کی عمر میں, بالکل درست جواب. نیکسٹ کوشچن. اب کون کون لے گا انعام؟ سارے نے بھی نہیں ہاتھ کھڑے کیے ہیں, ابھی تو سوال سنا بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ ہاں جی, 63, بالکل درست جواب. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا نے کتنے سال آپ کی پرورش کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی وفات کے بعد, ہاں جی, 2 سال, بالکل درست جواب. پتہ ہے ویسے کتنی حضرت وسلم کی ایج کتنی تھی ویسے جب حضرت وسلم کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی تھی؟ نہیں, یہ سوال نہیں تھا, یہ ساروں نے ویسے بھی کلیکٹیو آنسر دیا ہے. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے کب ہجرت فرمائی تھی؟ یس, نبوت کے 13 سال, بالکل درست جواب. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے نام کس کس کو آتے ہیں؟ اچھا, کوئی سی 3 ازواج کے نام بتا دیں. ہاں جی, آپ کاؤنٹنگ کریں. 10, 9, 8, ساتھ میں کریں. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. گیونگ اپ ایٹیٹیوڈ ہیں. 5 میں سے آگے سوچا ہی نہیں, ویسے ہار کے بیٹھ گئے ہیں. ہاں, ہو سکتا ہے 5 کی کاؤنٹنگ کے بعد ہی یاد آ جاتا. اچھا, اب ہم ان سے پوچھیں گے. That blue scarf, yes. حضرت حفصہ, جی بالکل درست جواب. میں ویسے آپ کو سارا سناؤں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ام سلمہ, حضرت زینب بنت خزیمہ, حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ام حبیبہ, حضرت صفیہ, حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتنی ازواج تھیں ویسے پتہ؟ یہ سب کو پتہ ہے. نہیں, اچھا, ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی کون سے تھے؟ ہاں جی, آپ بتائیں. یس, بالکل درست جواب. ہجرت کے بعد جو پہلا غزوہ پیش آیا تھا اس کا نام کیا تھا؟ ہاں جی, غزوہ بدر, بالکل درست جواب. 7 ہجری میں
غزوہ خیبر کے علاوہ کون سا بڑا واقعہ پیش آیا تھا؟ دوڑائیں ذرا دماغ. ہاں جی. وہ تو پہلے تھی. غزوہ خیبر کے بعد کون سا بڑا واقعہ آتا ہے؟ ہاں جی. فتح مکہ. بالکل درست جواب. درست ہے. خطبہ حجۃ الوداع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب ارشاد فرمایا؟ ڈیٹ بتا دیں مجھے. ہاں جی. ہاں جی. 10 ہجری. آدھی چاکلیٹ دوں گی میں, آدھا صحیح ہے. عید پتہ ہے کون سی اس میں آتی ہے؟ یہ جنہوں نے پہلے دیا ہے نا, جنہوں نے فرسٹ ٹائم ان کو دیتے ہیں. 25 ذکر ہے جناب. 10 ہجری ٹھیک تھا. چلیں جی, اب ہمارے پاس کھیلنے کا ٹائم ختم ہو گیا, گفٹس کا بھی ٹائم ختم ہو گیا. اصلی والے جو مزے کے گفٹس ہیں وہ لینے کا ٹائم دوبارہ شروع ہوا جاتا ہے. دوبارہ سے ہم اسپیچز کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے پاس جو نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہیں اسپیچ کمپٹیشن کی, وہ ہیں اریبہ اسد, دی پنجاب اسکول خیابان جناح سے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. صدر ذی وقار اور معزز اساتذہ کرام اور قابل احترام ساتھیوں, السلام علیکم. میری آج کی تقریر کا عنوان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت خیر البشر. جناب والا, ایک وقت ایسا تھا جب دنیا میں اندھیرے کا راج تھا, جہالت کا دور دورہ تھا, شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی, بیٹیوں کے پیدا ہونے کے بعد انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, غلاموں کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا تھا جس سے دیکھ کر انسانی شرم آ جائے. سامعین کرام, اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے نور مجسم فخر موجودات 4 سال درمندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوئے. بقول ظفر علی خان, وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس غاروں میں, وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس غاروں میں, ایک روز چمکنے والی تھی کل دنیا کے درباروں میں. اس کائنات میں حضور سرور کائنات خاتمۃ النبیین ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت بے مثال آفتاب درخشاں کی ہے, جو غارِ ہیرت سے طلوع ہوا اور ساری کائنات میں چھا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی عظیم ترین شخصیت ہے جس کی مثال ازل سے اب تک ممکن نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثل نذیر اعظم ہے, جس سے سورج طلوع ہوتا ہے تو موجودات عالم کی ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے. اسی طرح آسمان روحانیت کا نذیر اعظم انسانی قلب و نظر کو منور کر رہا ہے. اس نذیر اعظم درخشاں نے نہ صرف کفر کی تاریکی کو نور سادہ میں بدل دیا ہے, بلکہ انسانی قلب و ذہن میں چھائے ہوئے اندھیروں کو بھی ختم کر دیا ہے. حاضرین کرام, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا کہ مسلمانوں پر ان میں سے ایک رسول بھیجا. بے شک بنی نوح انصاف پر کئی ادوار میں کئی لاکھ انبیاء کرام میں سب بھیجے گئے, لیکن آخری نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ہے, جن کو امام الانبیاء کے لقب سے نوازا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتی طیبہ تمام شواہد زندگی میں انسانوں کے لیے بہترین نمونہ اور مشعل راہ ہے. جیسا کہ کلام رب العالمین میں اس کی صراحت ہے کہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات بابرکت میں بہترین نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے اس اعلیٰ مقام پر فائز ہے جس کی مثال رہتی دنیا تک ملنا ناممکن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ذات بابرکت کے متعلق حضرت جعفر بن ابی طالب کا بادشاہ حبشہ کے سامنے دیا ہوا یہ بیان, جو اہل علم کی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں کہ اے بادشاہ, ہم جاہل تھے, ہم بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے, بدکاری کیا کرتے تھے, ہم مردار کھاتے تھے, پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے, ہم میں سے
سے جو طاقتور ہوتا وہ کمزور کو کھا جاتا تھا. ہم اسی کیفیت میں زندگی بسر کر رہے تھے کہ اللہ نے ہمیں ایک ہستی نبی کو ہماری طرف بھیجا جس کی حسبنس ایمانت و دیانت نیز اس کی پاکیزہ زندگی سے ہم خوب واقف تھے. اس نے ہمیں ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا, ہمیں راست بازی, دیانتداری, صلہ رحمی اور پڑوسی کے ساتھ اچھے سلوک کا درس دیا. جناب صدر, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. حاضرین اکرام, یہ وہی رحمت العالمین ہے جنہوں نے انسانی تفریق کا خاتمہ کر کے بلال حبشی اور دوسرے غلاموں کو سرداران قوم اور مطلق حکمرانوں کے پہلو پر پہلو ایک حصے میں بٹھایا. یہ وہی ذات کریم ہے جو اپنے پر کیے ہوئے مظالم کو بھلا کر فتح مکہ کے موقع پر دشمنوں سے انتقام نہیں لیتی. دعوت اسلام کے موقع پر جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر بچاتے ہیں, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن لہو لہان کر دیتے ہیں, زخموں سے چور ہونے کے باوجود ان کے لیے دعا فرماتے ہیں. سڑک پر کانٹے بچھانے والی, ذات تقریب میں پورا کرکٹ پھینکنے والی بڑھیا کے لیے اس کے گھر تیمارداری کے لیے جاتے ہیں. جناب والا, بنی نوع انسان نے آج تک اس ذات جیسی کوئی ہستی نہیں دیکھی جو رحمت ہی رحمت ہے, بوقت وصال اپنی امت کے لیے پریشان اور دعا گو ہے. بقول شاعر, نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. شکریہ. وہ شمع اجالا کیا جس نے 40 برس تک پاروں میں, ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں. ہمارے پاس نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہیں عائشہ حسن فرام دی پنجاب اسکول خیبان جناح. صدر ذی وقار, محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں, السلام علیکم. مجھے جس موضوع پر لفظ کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خیر البشر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور مقدس زندگی میں ہمیں بیک وقت اس قدر متنوع اور صاف دکھائی دیتے ہیں جو ایک انسان میں تاریخ نے کبھی یکجا کر کے نہیں دکھائے. میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں, میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں, وہ جو عظمتیں تھی اویس کی, وہ جو رابطے تھے بلال کے. بادشاہ ایسا ہو کہ پورا ملک عرب اس کی مٹھی میں ہو, اور بے بس ایسا ہو کہ خود کو اپنے قبضے میں نہیں رب کائنات کے قبضے میں جانتا ہو. دولت مند ایسا ہو کہ خزانے اونٹوں پر لدے اس کے دارالحکومت میں آ رہے ہیں, اور بے بس ایسا ہو کہ خود اس کے دارالحکومت میں آ رہے ہیں, اور غریب ایسا ہو کہ اس کے گھر میں مہینوں سے فاقے پڑے ہیں. سپاہ سالار ایسا ہو کہ مٹھی میں تہنے آدمی کو لے کر ہزاروں پر کے آن فوج سے کامیاب لڑائی لڑے, اور ضلع پسند ایسا ہو کہ ہزاروں پر جو جانحصاروں کی مرکابی کے باوجود سر کے کاغذ پر بھی چونے چنا دستخط کر دیتا ہے. نرم, شجاع اور بہادر ایسا ہو کہ ہزاروں کے مقابلے میں تنہا کھڑا ہو, اور بے بس ایسا ہو کہ اور نرم ایسا ہو کہ زندگی بھر اپنے ہاتھ سے انسانی خون کا قطرہ تک نہیں بہایا. با تعلق ایسا ہو کہ سارے سنسار کی فکر اور بے تعلق اپنے خدا کے سوا کسی اور کی یاد تک نہ ہو. آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا, آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. 1400 سال پہلے جب عرب میں وحشیانہ رقص جاری تھا, ظلم پر بریت کا دورہ تھا, قبائل تعصب کو انگریزی کو ہوا دے رہا تھا, سب عوام خوف اور غرور سے گردنیں اکڑائے جہالت کی راہ پر ریس تھا, دولت اور قوت کے نشے میں مست ہو کر عقل سے بے بہرا ہو چکا تھا. سسکتی کراہتی زندگی ایک ایسی عظیم شخصیت کی منتظر تھی جو اس تاریخ کے معاشرے میں آفتاب بن کر ابھرے اور اس کی روشنی سے عرب کا کونا کونا جگمگائے. ایک ایسا ماہ تمام جس کی ٹھنڈی روشن کرنوں سے عرب کے ریگستان منور ہو جائیں, ایک ایسا شگفتہ پھول جو گلدر سے حیات کو نئی مہک اور تازگی بخش دے. اب آخر کار رحمت باری جوش میں آئی اور رحمت للعالمین بن کر ایک ایسی ہستی تشریف لائی جس کے قدموں کی چاپ سننے کے لیے تاریخ ہمیں تنگوش تھی. وہ انسانی کامل جس کے بغیر حیاتی انسانی نامکمل اور ادھوری تھی, وہ محسن انسانی جسے دیکھ کر انسانیت اور تہذیب کے تنہ مردہ میں جان پڑ گئی, یعنی سید الکونین شافع رضی جزا خیر الورا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کی ولادت باسعادت ہوئی. ان کی نسبت کا برحال نمایاں ہے کرم, ان کی نسبت کا برحال نمایاں ہے کرم, کسی طوفان نے ہم کو تہے و بالا نہ کیا. حاضرین محفل, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کی ذات ہر نقص سے پاک ہے اور ہر حسن کا مقررہ ہے. مسعود حقیقی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے روپ میں اپنے کمال فن کا مظاہرہ کیا ہے. صورت کا ہر جمال اور سیرت کا ہر کمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اجراویز توازن کے ساتھ جلوہ گر ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انسانی زندگی کے ہر رخ اور ہر دور کے لیے ہیں. ان کی شخصیت محض نظریاتی نہیں بلکہ سراست عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام خزانہ آشنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے فیض سے صحرا گلزار اور زر آفتاب بن گئے. تقریب تہذیب میں بدل گئی. ابو بکر صدیق اور عمر فاروق بن گئے. خالد سیف اللہ اور بلال مؤذن رسول بن گئے. اگر نہ رحمت عالم کے قدموں میں جگہ ملتی تو ہم اپنے دل کے داغ دکھلانے کہاں جاتے. اگر عبدوں کو ہی لیتے محمد ذل رحمت تو یہ مایوسیاں لے کر یہ بیگانے کہاں جاتے. ہم دنیا میں وہی انقلاب لانا چاہتے ہیں جو آج سے 14 صدیاں قبل آفتاب رسالت نے ماں برپا کیا تھا. تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہوگا کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. بے قراری کو یوں ہی قرار آئے گا, بے قراری کو یوں ہی قرار آئے گا, ہر صعوبت کا احساس مٹ جائے گا. سلام اس ذات پر جس کے آخری الفاظ تھے یا اللہ امتی امتی امتی. شکریہ. میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں, وہ جو عظمتیں تھیں اویس کی, وہ جو رابطے تھے بلال کے. ہماری نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہے زینب آصف فرام دی پنجاب اسکول خیابان جناح. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. سہارا دیا اس کے نقشے قدم نے, اسی کی توجہ اسی کے کرم نے. میرے عزیز ہم وطنوں, میرا آئینہ دل قضا کے رازداروں سے آری تھا. آغوش تخیل کے شباب میں فسانہ قدرت بکھرا پڑا تھا. فطرت کی گلکاریاں دیکھ دیکھ میں بھی تمنا کرنے لگی کہ کاش جستجوئے راز قدرت کی شناسا ہو جاؤں. چنانچہ تمنا اور اشتیاق کا یہ جال ابھی بن ہی رہا تھا کہ ایک جگنوں کی روشنی کا شانہ چمن میں دیکھی تو یوں لگا جیسے کوئی شمع جل رہی ہو. جگنوں کا اس نورانی کردار نے میرے خیالات کی پگڈنڈیاں عرب کی تاریک راتوں کو منور کرنے والی اس شخصیت کی طرف موڑ دی جس کے آنے سے دونوں جہان منور ہوئے اور مجھے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے. آشوبے زندگی میں تسکین دل کی خاطر روئے نبی کہوں میں شان خدا کہو تم, خیر البشر کہوں میں خیر الورا کہو تم, جب میں کہوں محمد صلی اللہ کہو تم. جناب والا, آج سے 1400 سال قبل سرزمین حجاز میں جب کسی بیٹی کی پیدائش ہوتی تو وہاں خوشیاں نہیں بلکہ ماتم منایا جاتا. اس بیٹی کا باپ اس کے لیے نئے کپڑے اور نئے جوتے نہیں بلکہ اسے زندہ درگور کرنے کا سامان لے کر آتا تھا. جب بیوہ عورتیں ملکیت کی طرح تقسیم ہوتی تھی, جب غلاموں سے حیوانوں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا, جب ظالم کا ظلم سچ اور مظلوم کی آہ جھوٹ تصور کی جاتی تھی, جب معمولی سی بات پر ہوا جھگڑا پورے قبیلے کو لے ڈوبتا تھا, ظالم طاقتور تھا اور مظلوم بے بس تھا. ایسے میں میرے رب کو اس سرزمین پر رحم آیا اور اس نے اپنی رحمت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا. وہ آئے سر چشمائے رحمت بن کر جنہوں نے عرب کی بگڑی ہوئی حالت کو سنبھالا, وہ جنہوں نے عورت کو اس کا مقام عطا فرمایا, وہ مظلوم کی آواز بنے, غلاموں کے مسیحا بنے, وہ یتیموں کے سروں کا سایہ بنے, جنہوں نے عرب کے اندھیروں سے روشنیاں بکھیری. انہوں نے اس بگڑی ہوئی قوم کی تقدیر بدلی اور ان کی رحمت کا نور عرب تک قائم نہ رہا بلکہ آج پوری دنیا ان کے نظر رحمت سے قائم ہے. عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا, پلٹتی بس ایک آن میں اس کی کایا. صدر علی وقار, آج دنیا کے پاس جو نظام عدل موجود ہے محمد مصطفیٰ کا دیا ہوا ہے. آج غریب کی پینشن اور نومولود بچے کا وظیفہ لیتے ہوئے دنیا محمد عربی کو سلام پیش کرتی ہے. انسانی مساوات کا جو نقشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا وہ اس سے پہلے چشم فلک نے دیکھا نہ اس کے بعد. آج سارا عالم اسلام اس بات پر متفق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت باپ, بحیثیت بیٹے, بحیثیت شوہر, بحیثیت سپہ سالار و منتظم غرض
لیے مثال ہے. صدر علی وقار، آخر میں یہ کہنا چاہوں گی، آپ نے تو بحیثیت خیر البشر ہمیں راہ ہدایت سے آگاہ کر دیا، ہمیں زندگی جینے کا طریقہ بتا دیا، مگر افسوس آج مغرب ان اصولوں پر عمل کر کے دنیا پر چھا گئے ہیں اور ہم ان سے روگردانی کر کے زوال کی طرف پیش قدم ہیں. ان کے لیے ان کی پالیسی ہے، جبکہ ہمارے لیے تو یہ ایمان کا مسئلہ ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنے کردار و عمل کو درست فرمائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں تاکہ ہمارا کامیابی ہمارا مقدر بنے. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. شکریہ. جب میں کہوں محمد صلی اللہ کہو تم. ہماری نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہیں ایمان ظفر فرام دی پنجاب اسکول خیابان چنار. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. محسن انسانیت، رحمۃ للعالمین، سرور کونین، فخر موجودات، امام الانبیاء، سید المرسلین اور خاتم النبیین. کیا کیا بیان کروں، نہ زبان اس قابل ہے کہ مکمل تعارف پیش کر سکوں، نہ میں خود اس مقام پر ہوں کہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کر سکوں. جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور حاضرین مجلس، آج مجھے جس موضوع پر لبکشے کی جسارت کر رہی ہوں کہ شان میں لکھنے بیٹھوں تو سمندر کے پانی کی سیاہی بنا ڈالوں، دنیا جہاں کی لکڑیوں کے قلم بنا ڈالوں، تو یقیناً تب بھی ہرگز ان کی شان بیان نہ کر سکوں. غرض ارضوں سماح کی محفل میں لو لاکھ لمحوں کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں. جناب صدر، آپ سب سمجھ تو گئے ہوں گے کہ یہ شان، یہ مرتبہ اس دنیا میں صرف ایک شخصیت کی ہے. آج میں ان کی زندگی کا صرف ایک پہلو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی، اور وہ پہلو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت خیر البشر. جناب صدر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے قبل پوری انسانیت جہالت اور گمراہی کے عمیق بستیوں میں گری تک رہی تھی. انسان اپنے ہی ہاتھوں براہ بتوں کے سامنے سدا ریز تھا. مرد کا عورت پر تشدد اور عورت کا احتجاج ایک جنگ کے مترادف تھا. کسب حلال کا تصور ختم ہو چکا تھا. وسائل کی تقسیم کا منصفانہ تھی. مرحومین مظلومین کسی نجات دھندہ اور نساء کے منتظر تھے، تو قدرت کو ان پر رحم آ گیا اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آثار نمودار ہونا شروع ہوئے. کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا. یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں. جناب صدر، جسے میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو کعبہ میں پڑے تمام منہ کے بل گر گئے. اس رات دنیا روشن ہو گئی، آسمان سے آواز آئی، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. شیطان حواس باختہ ہو کر بھٹکنے لگا. جناب صدر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو دنیا میں ان سے پہلے ہی جلوہ دکھانا شروع ہو گئی تھی. دادا حضرت عبد المطلب نے فرمایا، لہو شانہ کبیر، میرا یہ فرزند عظیم مرتبے والا ہے. جبریل نے فرمایا، میں نے مشرق و مغرب چھان مارا لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل کوئی نہیں دیکھا. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. جناب صدر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ تو ایک دریا کی مانند ہے جس میں حرکت بھی ہے، موجیں بھی، روانی بھی ہے، کشمکش بھی، سیپیاں بھی ہیں اور موتی بھی، جلال بھی ہے، جمال بھی، حقوق ہیں تو فرائض بھی، قیادت کے اصول ہیں تو سیاست کے اعتبار بھی، حقوق اللہ کی تعلیم ہے تو حقوق العباد کا درس بھی، دنیا کی آزمائشوں کا ذکر ہے تو جنتوں کی آسائشوں کا بھی. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نکٹ مروں میں شہر بطح کی حرمتوں پر، نکٹ مروں میں شہر بطح کی حرمتوں پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا امام ہو نہیں سکتا. جناب صدر، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے ہمیں چاہیے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، کیونکہ ہم تبدیل ہوں گے تو معاشرہ اور حکمران تبدیل ہوں گے، اور یہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سب سے بڑا راستہ ہے. شکریہ.
میں نے پسند ذات محمد کو کر لیا، لائی کوئی مثال میرے انتخاب کی. ہماری نیکسٹ پارٹیسپینٹ اس کمپٹیشن میں ہے میمونہ اسماعیل فرام دی پنجاب اسکول خیبانہ جناح. کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں. صدر وقار، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. آج اس معزز ایوان میں مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کا موقع دیا گیا ہے اس کا عنوان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت خیر البشر. صدر وقار، قانون فطرت ہے کہ جب کائنات میں باطل سر اٹھاتا ہے تو اسے کچلنے کے لیے حق کی طاقت سامنے آتی ہے. چنانچہ جب نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے. جب فرعون خدا بن بیٹھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل نہ صرف ارض بلکہ ساری دنیا پر کفر و شرک اور جہالت و گمراہی کی تاریکی چھائی ہوئی تھی. انسانی شرافت و عظمت پر گوہن لگا تھا. آداب معاشرت اور اخلاق و کردار کا نام نہ تھا. اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہوگا کہ انسان اپنی ہی نوزائیدہ بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا اور اس کی پیشانی پر شرم و ندامت کا پسینہ بھی نہ آتا. آخر رحمت الہی جوش میں آئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم بن کر تشریف لائے. آپ کی آمد سے چور و چفا کے دین بند ہو گئے، ظلم و ستم کی آندھی رک گئی اور ہر طرف صدق و صفا، حلم و حیا اور جود و صفا کی بہار آ گئی. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اس جیسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. صدر وقار، وہ ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تھی جو تمام جہانوں کے لیے رحمت کا باعث بنی ہوئی تھی. یہ وہی ذات مبارکہ تھی کہ جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اور جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی. آپ دنیا کے عظیم ترین انسان کہلانے کے حقدار ہیں کیونکہ آپ نے اپنی محنت اور تبلیغ سے معاشرے کو بدل کر رکھ دیا جہاں قبائلی تہذیب کا دورہ تھا. بقول شاعر، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، آدمیت کا ورثامہ مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. صدر وقار، غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ لوگ کس طرح محبت و قوت کا پیکر بن گئے، دوستیاں دشمنیوں پر غالب آ گئی، مخالف مواقف ہو گئے. وہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنی زندگیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور تعلیمات کے مطابق ڈھال لیا اور ان کی تعلیم کے سامنے سر تسلیم میں خم کر لیا. یہ لوگ باطل کو رہا کرنے میں کامیاب اور پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا کرنے میں سرخرو ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہ لیا، برائی کرنے والوں کو ہمیشہ دعا دی. حالانکہ جب مخالفین نے جوش دعوت میں آپ کے محبوب چچا کا کلیجہ چبا ڈالا، آپ نے انہیں بھی معاف کر دیا. فتح مکہ کے موقع پر آپ معافی کا اعلان کیا اور فرمایا، آج تم سے کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو. صدر وقار، افعال ہو یا کردار، اعمال ہو یا اخلاق، آپ ہر لحاظ سے مکمل تھے. آپ خیر البشر تھے. آپ دنیا میں سب سے اعلیٰ اخلاق کے حامل تھے. صدر وقار، یہ آقا کا ہم پر احسان ہے کہ آپ نے اپنے سنہرے ارشادات اور روشن کردار کے باعث سے سختی اور بلندی انسانیت کو جہالت و کفر کے اندھیروں سے نکال کر اوج ثریا تک پہنچا دیا اور زندگی کے چند سالوں میں انسانیت کو مساوات کی وہ تعلیم دی کہ کفر آج بھی نظام معاشرت دم ساتھ آنکھیں بند کیے کھڑے ہیں. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. شکریہ. ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. نیکسٹ ہماری پارٹیسپینٹ اس کمپٹیشن کی مناہل افتخار، دی پنجاب اسکول خیبانہ جناح. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. جناب والا، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، خیر البشر یعنی تمام انسانیت کے لیے بھلائی و رحمت. یہ لقب میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص ہوا. اور کیوں ہوا؟ کیونکہ محسن آدم سے قبل اقوام آدم کی معاشرت کا مطالعہ کیجیے تو معلوم ہوتا ہے کہ تمام دنیا جہالت و گمراہی کا شکار تھی. انسانیت میں کوئی صحیح تصور نہیں تھا. بڑے لوگ اور عمرہ عیش کرتے اور رایا مخلوق کو حاضر تھی. بیٹیوں کو باعث شرم جانتے اور انہیں زندہ درگور کر دیتے. رزق کی کمی کے سبب اولاد کو قتل کر دیتے. انسانیت بے حیائی اور اخلاق سو زندگی میں
معرکہ تھی، انسانی قدریں روبہ سوال تھی، حیوانیت اور بربریت کا دورہ تھا۔ غرض یہ کہ تاریکی ہی تاریکی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ چاند تھا مگر بے نور تھا، سورج تھا مگر ڈوبا ڈوبا تھا، رنگ تھے مگر بے رنگ سے، تارے تھے مگر بجھے بجھے سے، لوگ تھے مگر سہمے سہمے، بکھرے بکھرے اور منتشر سے، عقلوں پر پتھر پڑ چکے تھے، زمین اور زر کے جھگڑے تھے، مشرق و مغرب تک، شمال و جنوب تک گمراہیاں اور تاریکیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ ایسے میں فاران کی چوٹیوں سے حکمت و دانائی اور اخلاق و انسانیت کا وہ سورج نمودار ہوا جس کی آب و تاب کرنوں سے جس حالت و ناشائستگی کی تاریکیوں کا سینہ چیخ کر سبزمندی اور سلیقہ شاد زندگی کو حکمت بدوش قدروں سے ہمکنار کر کے انسانیت کا بول بالا کیا۔ ارض جس میں کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی کان نے بس اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ جناب والا تاریکیاں چھٹ گئی، بشر کے لیے روشنیاں بکھر گئی، جدھر دیکھو نور ہی نور، پیار ہی پیار، رحمتیں ہی رحمتیں، برکتیں ہی برکتیں۔ نوئے بشر کے لیے صدیوں کی ہٹکڑیاں ٹوٹ گئی، ڈوبتے ہوئے تیرنے لگے، روتے ہوئے ہنسنے لگے، خون کے پیاسے محبت کرنے لگے، ضعیف و ناتواں ایک قوم بن کر ابھرے، اور دنیا نے پہلی مرتبہ جانا کہ انسان کو اشرف المخلوقات کے منصب اعلیٰ پر فائز کیا گیا ہے۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، لہذا ہزاروں سلام اس خیر البشر پر کہ جس کے دامن سے وابستگی نے ذروں کا آفتاب بنا دیا، جس کی تعلیمات نے جذبہ ہمدردی کو حیات نو بخشا کہ انسان دوسرے انسان کے کام آئے۔ ہزاروں درود اس خیر البشر پر کہ جس کی مدد خود خالق کائنات کرتا ہے، وہ مرسلین کا امام جس کے اقتدار میں تمام انبیاء ہیں، وہ انسانیت کا محسن اعظم جس کے پیغام پر بنی اور انسان کے لیے رحمت اور برکت کا سرچشمہ بن کر آیا۔ بے شک اس عالم آب و خاک میں انسانی برادری کا راز اس اسوہ حسنہ کو جاری و ساری رکھنے پر ہی منحصر ہے۔ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جلیدہ، اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت کس درجہ سکون میں ہے میرا قلب تقیدن۔ Thank you, Anahil. Next participant for this competition is Sumaya Hunain. جناب صدر اور حاضرین محفل، السلام علیکم۔ آج میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کروں گی۔ آنکھیں بچھا پیروں تلے جن پر میرے آقا چلے، چل تو بھی ان راہوں پہ چل، حیا علی خیر العمل۔ خیر البشر کا مطلب ہے تمام بنی نوع انسان میں بہترین، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام بنی نوع انسان سے بہترین ہیں، اور اسی لیے آپ کی زندگی بھی بہترین نمونہ ہے۔ اسلام سے قبل اہل عالم کی حالت ناگفتہ تھی، انسانیت منہ چھپا رہی تھی، خیر کا لفظ انسانوں کے لیے اجنبی تھا، رحم کا لفظ انسانوں کے لیے اجنبی تھا، لوگ جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، تاریکی میں روشنی، خیر البشر اور رحمت للعالمین بن کر سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں پیدا ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رُسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی امت مسلمہ کے لیے تا قیامت واجب الاتباع ہے، ہدایت کا اپنی سرچشمہ اور ذریعہ نجات ہے۔ وہ جن کے دم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی، وہ جن کے دم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی، منور کر دیا جس نے فضا کو رہنما دیکھوں۔ آج کل ہر انسان بہتر سے بہتر کی تلاش میں ہوتا ہے، لیکن جناب سر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ انسان ساری کائنات سے بہترین شخصیت کی اتباع چھوڑ کر غیروں کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ آپ نے ہمیں بہترین زندگی گزارنے کے بہترین طریقے بتائے، ہم بھی ان کے طریقوں پر چل کر بہترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ جناب صدر، ہمارے نبی نے ہمیں کھانا کھانے تک کا طریقہ بتایا، کوئی بھی پہلو ایسا نہیں جو چھوڑا ہو۔ آپ کوئی بھی کام اپنے نفس کے لیے نہیں کرتے تھے، آپ سب سے زیادہ باحیا تھے، سب سے زیادہ حلیم
کے تقاضے پورے نہیں کیے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا ایمان تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہارے مال جان ماں باپ اور اولاد سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم آپ سے محبت نہ کریں۔ آپ کو بھی اپنی امت سے بہت پیار تھا۔ تمام انبیاء کرام نے دعائیں مانگی لیکن آپ نے اپنی دعا امت کے لیے بچا کے رکھی۔ آپ خیر البشر ہیں، اس کو صرف مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز میں بھی سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، جبکہ اس کتاب کا مصنف ایک غیر مسلم ہے۔ جناب صدر، سائنس نے ہمیں ہوا میں اڑنا پانی میں تیرنا تو سکھا دیا لیکن زمین پر رہنے کے آداب نہ سکھائے، وہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے۔ آئیے ہم آپ سے عہد کریں کہ ہم صرف تقاریریں مجلسیں محفلیں ہی نہیں کریں گے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل بھی کریں گے۔ آپ نے ہماری خاطر کتنی تکالیف جھیلی لیکن ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ حاضرین محفل سوچے گا ضرور۔ وہ طائف کی وادی میں کھا کھا کے پتھر، وہ طائف کی وادی میں کھا کھا کے پتھر تمہارے لیے جو تڑپتا رہا تھا، اسی کے طریقے کو پیروں سے روندا، ذرا خود بتاؤ یہ کیسی وفا ہے۔ شکریہ۔ ذرا خود بتاؤ یہ کیسی وفا ہے۔ ہاں، نیکسٹ پارٹیسپینٹ فار دس کمپٹیشن از حزیرہ عباسی۔ ابتدائے سکن میرے اور آپ کے محمد مصطفیٰ کو پیدا کرنے والے خدا کے نام سے کہ جس نے میرے ناتواں جسم کو اتنی طاقت بخشی کہ میں آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کی نگہت بیان کر سکوں۔ السلام علیکم۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس نے محمد سے اجالا کر دے۔ علی وقار، آج مجھے ارباب علم و فکر کے سامنے جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت خیر بشر۔ جناب علی، زمانے میں کتنے ہی انقلاب آئے اور وقت کے صحراؤں میں گم ہو گئے، کتنے ہی مستحکم صفائے ہستی پر ابھرے اور تاریخ کے نہا خانوں میں کھو گئے، کتنے ہی من چلے نظام انسانیت کی سرفرازی کے دعوے دار بن کر طلوع ہوئے، مگر ان کے غروب ہونے کا منظر نہایت ہی عبرتناک تھا۔ یہ شخص ہمارے آقا مصطفیٰ کو حاصل ہے کہ جن کی جامعیت عظمت انسانیت کا سب سے بڑا معیار تھا۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل کہ جس نے غبار رہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ جناب علی، حضور سے پہلے انسانیت ہی کہاں، ہر طرف جہالت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، انسانی ہاتھوں کے تراش شدہ بتوں کی پرستش ہو رہی تھی، بیٹیاں زندہ دفن ہو رہی تھی، شراب جوئے بے حیائی کو تہذیب اور قتل و غارت کو تمدن کا نام دے دیا گیا۔ ایسے میں وادی فاراں کی چوٹیوں سے ابھرنے والی مہتاب کی کرنوں نے انسانیت کو حیات بخش دی۔ میرے آقا نے غمزدوں کو زندگی کا شعور دیا، زندہ دفن ہونے والی مظلوم بیٹیوں کا دامن باوقار زندگی کے موتیوں سے بھر دیا۔ انسانیت کا دل نشین معیار آپ ہے، انسانیت کا دل نشین معیار آپ ہے، دنیا ہے دشت و گلزار آپ ہے۔ جناب صدر، آئیے چند لوگوں کے لیے حدیث اور خطبہ سیرت میں حق قدم رکھے اور عظمت انسانیت کے سب سے بڑے معیار کی رفتوں پر نظر ڈالے جن کے عدل و انصاف کا عالم ہے کہ ایک امیر خاتون کی چوری کی سزا معاف کروانے کے لیے آنے والوں کو کہہ کر لاجواب کر دیا جاتا ہے کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ قلم کرنے کا حکم دیتا۔ آپ نے اپنی ذات کے ذریعے لوگوں کو پہچان عطا فرمائی، آپ نے اپنے کردار کی بدولت لوگوں کے اندر یقین اور اعتماد پیدا کر دیا۔ دل کی آنکھوں سے کام لیتے ہیں، ان کے دامن کو تھام لیتے ہیں، دور ہو جاتی ہیں سب مشکلیں جب محمد کا نام لیتے ہیں۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو کفار و مشرکین کیا حیوانات کے لیے بھی سراپا خیر تھا، خود پر کوڑا کر کر پھینکنے والی کا وہ تیماردار تھے، اپنے عزیز چچا کے قاتل کو بخش دینے والے تھے، طائف میں پتھر مار کر لہو لہان کر دینے والوں کے لیے وہ سراپا خیر تھے، شیب ابی طالب میں جلا وطن کر کے مسلسل عذاب میں ابتلا کرنے والوں کو جب انہوں نے فتح پائی تو ان ظالم مشرکین کو امان دی، اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیا۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو رحمت للعالمین کہلاتے
لاتا ہے سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ آپ رکھ دیں جو دستے رحمت تو زندگانی میری سنبھل جائے، آپ رکھ دیں جو دستے رحمت تو زندگانی میری سنبھل جائے، کاش سجدہ کروں مدینے میں اور سجدے میں دم نکل جائے۔ آخر میں اپنی تقریر کو اس دعا کے ساتھ ختم کرتی ہوں، اور سب کچھ تیرے محبوب کے قدموں پہ قربان، ایک باقی بچا سجدہ وہ تیرا، تو مدینے کی زمین پر میرا مدفن لکھ دے، میں دعا دوں گی کہ بستا رہے کعبہ تیرا۔ Thank you, Zara. Next participant for this competition is Maham Imran from the Punjab School, Khaiban Jana. خدا کا نام تو خیر ایک اسم اعظم ہے، خدا کا نام تو خیر ایک اسم اعظم ہے، ملانا نام محمد سے بہترین کوئی۔ سجائی وقار، قابل ساتھا اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خیر البشر۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل بہت سے انبیاء تشریف لائے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سب سے منفرد اور یگانہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحیفہ ہدایت لے کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا کے لیے مشعل راہ ہیں۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو اس دنیا میں انسانیت کی بھلائی کے لیے نازل کیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو جہالت کے اندھیرے سے نکال کر دین اسلام کی روشنی سے آراستہ کرایا۔ آپ کے خیر البشر ہونے کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے حضرت جیسے غیر مہذب قوم کو اخلاق عالیہ سے آراستہ کرایا۔ عقبا کی منزلوں میں بھی ہوگا وہ دستگیر، عقبا کی منزلوں میں بھی ہوگا وہ دستگیر، انسان جس کے فیض سے کارے جہاں ہوا۔ صدر علی وقار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم موسم انسانیت ہیں، انسانیت کی بھلائی کے نہایت خواہ ہیں، اور اپنی ملت کا مشقت میں پڑنا ان پر سخت گراں گزرتا ہے۔ قرآن کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حدیث کا لفظ استعمال کیا ہے جس کا مطلب ہے خیر خواہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خیر خواہ بن کر تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے جس کا ہم ساری زندگی سجدے میں رہ کے بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت اللہ کے احسان سے نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم اور من کے بھی فیض یاب ہوئے۔ شاہان روم و عجم نے اسلام قبول کیا، اور جس نے دوبارہ اس کا انکار کیا گویا اس نے کفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے معلم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور ایک معلم کون ہوتا ہے؟ معلم استاد ہوتا ہے، خیر خواہ ہوتا ہے، محسن ہوتا ہے، اپنی قوم کی بھلائی چاہتا ہے، ان کو راہ راست پر لانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے۔ جناب علی وقار، اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات صاف نظر آئے گی کہ جس شخصیت کی زندگی کا لمحہ لمحہ تفصیلاً لکھا گیا ہے وہ یقیناً آپ ہی کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ ایک صحیفہ قرآن مجید بھی اتارا ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوبی حق ادا کر کے دکھایا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت قرآن کا عملی نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک طالب علم کے لیے کامل نمونہ ہے۔ میں فقط خاک ہوں مگر محمد سے ہے نسبت میری، یہ ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے۔ 1400 سال پہلے جب مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا تھے تو عروج پر تھے، اور جب آج کے مسلمان نے آپ کی تعلیمات کو ٹھکرایا ہے تو زوال پذیر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ایک مشعل راہ بن کر تشریف لائے ہیں۔ ہمارے اس بے حیائی بھرے معاشرے میں یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ ہم نے ان اعلیٰ تعلیمات کو ٹھکرا دیا جو گزشتہ دور میں ہماری میراث تھیں۔ جس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر ایک کو پیارے ہیں محمد۔ جناب صدر، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر گفتگو کرتے کرتے نہ میری زبان تھکے گی نہ میرے لب تھمیں گے، لیکن اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خیر خواہ ہیں، خیر البشر ہیں، محسن انسانیت ہیں، سردار دو عالم ہیں، اور سب سے بڑھ کر خاتم النبیین
اللہ علیہ وسلم انسانیت کو جہالت کے سمندر سے نکال کر اسلام کی روشنی سے راستہ کرانے والے ہیں. شکریہ. میرا پیغمبر عظیم تر ہے. نیکسٹ پارٹیسپینٹ فار دس کمپٹیشن از سمن احمد. صدر وقار، ارباب علم و دانش اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. مجھے آج جس موضوع پر اظہار خیال کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت خیر البشر. جہاں میں دی خوشیوں کے جلانے آ گئے آقا، زہے انسان کی قسمت جگانے آ گئے آقا. جناب صدر، 5ویں اور 6ٹھی صدی میں انسانیت انتشار کے دہانے پر کھڑی تھی. ایسا لگتا تھا کہ وہ تہذیب جسے پھلنے پھولنے میں 4000 سال لگے تھے بکھرنا شروع ہو چکی تھی. اسی وقت اللہ قادر مطلق نے انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث فرمایا جنہوں نے انسانیت کو جہالت سے نکال کر ایمان کے نور کی بلندی بخشنی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے کعبہ کی مقدس فضائیں جھوم اٹھیں، ساری کائنات نور سے جگمگا اٹھی اور مسکراہٹیں بکھر گئیں. سورج کی کرنیں کھیلیاں کرنے لگیں، فضائیں نغمے بکھیرنے لگیں. مبارک ساعتیں زمین پر اود کر آئی تھیں. زمین کا ذرہ ذرہ ہوا کی ایک ایک لہر خوشی کے ترانے گا رہی تھی. زمین تا آسمان پوری کائنات نغمہ نور کے بے قرار سمندر میں بدل گئی. سرگوشیوں نے مانی پا لیے تھے. تمنا مدتوں سے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں. جناب صدر، انتظار کا عرصہ ختم ہو چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل انسانیت کے لیے بے پناہ اور گہری ہمدردی سے لبریز تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلط عقائد، معاشرتی برائیوں اور ظلم اور ناانصافی کو ختم کرنے کی شدید خواہش رکھتے تھے. وہ لمحہ آ چکا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبری سے نوازا جانا تھا. ایک روز جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ کا مطلق کا یہ پیغام پہنچایا. پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو ایک لوتھڑے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. پڑھ اور تیرا پروردگار انتہائی کریم ہے جس نے قلم کا استعمال سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. گناہگارو خطا کارو سرے محشر نہ گھبراؤ، لیے دامن میں بخشش کے خزانے آ گئے آقا. جناب صدر، بہت کم وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو روحانی اور دنیاوی دونوں عالموں میں اعلیٰ ترین ممکنہ سطح تک بلند کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربوں کی فتوحات کے پیچھے ایک متحرک طاقت بھی تھے جنہوں نے انسانی تاریخ پر دائمی نقش ثبت کیا ہے. اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں کہ تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آفاقی طور پر سب سے زیادہ بااثر شخصیت کے طور پر مانا جاتا ہے. چاند اللہ ہے اور ستارہ نبی، سارے نبیوں کی آنکھوں کا تارا نبی. سب نے مانا امین اور صادق انہیں، سب سے اولا والا ہمارا نبی. جناب صدر، انسان اور معاشرے کی ایسی مکمل تبدیلی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ قادر مطلق پر پختہ اور گہرے ایمان، انسانیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی عظمت کی مہم منت ہے. در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک کامل نمونہ ہدایت ہے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے متعلق ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور کردار قرآن پاک کا عملی مجسمہ ہے. صدر وقار، آخر میں بس یہی کہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً خیر البشر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہر اعتبار سے کامل اور ہر عیب سے پاک ہے. خوش خصال و خوش خیال و خوش خبر خیر البشر، خوش نصر و خوش نہاد و خوش نظر خیر البشر. شکریہ.